दीन वाइब्स, दीन की आवाज। कसम है ज़माने की जो तेजी के साथ गुजर रहा है और हमें उसका एहसास ही नहीं है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि मैंने एक बर्फ फरोश से सबक सीखा। लोगों ने पूछा कैसे? कहने लगे कि गर्मी का मौसम था, एक बर्फ फरोश जो है वो बर्फ बेचने वाला खड़ा था, मगर कोई गाहक नहीं था, उससे उससे कोई खरीदने वाला नहीं था और उसकी बर्फ पिघल रही थी और वो बड़ा परेशान था और वो कह रहा था, लोगों रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया पिघल रहा है, कि अगर आप लोग नहीं खरीदेंगे तो मेरी तो बर्फ पिघल जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी और मेरी तो नुकसान हो जाएगा। तो वो फरमाने लगे कि मुझे इससे नसीहत ये आई कि अगर उसकी बर्फ पिघल रही है तो हमारी भी तो उम्र वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रही है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गुर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। घड़ियाल की जो होती है ना, टक टक टक, तो कहने वाले शायर ने कहा कि ये जो टक टक है ये कह रहा है घटा दी घटा दी घटा दी। हमारी बेवकूफ़ी देखो कि हम इसी सोच में लगे रहते हैं जी, उम्र बढ़ गई, नया साल आ गया जी, खुशी मनाओ, नया साल आ गया। तो अल्लाह के बंदे, नया साल कहाँ से आया? उम्र का एक साल और घट गया। उम्र का जो एक साल था वो और घट गया। उम्र तो कम होती जा रही है, ज़्यादा नहीं होती जा रही। ये वक्त भी अजीब चीज़ है। किसी ने कहा कि वक्त वो है जो बच्चों को बूढ़ा बना देता है। अपनी आंखों से हमने जिनको बच्चा देखा था, आज उनके सफेद बाल हो गए। तो वक्त क्या है? जो बच्चों को बूढ़ा बना देता है। एक दूसरे ने कहा कि वक्त वो है जो हाथों से चूड़ियाँ ले लेता है और चेहरे पे झुर्रियाँ दे देता है। वक्त वो है जो हाथों से चूड़ियाँ ले लेता है और चेहरे पे झुर्रियाँ दे जाता है। जो लड़की आज दुल्हन बनी हुई थी वो कल बूढ़ी बड़ी होती है, चेहरा छुहारे की तरह बना हुआ होता है। तो वक्त गुजर जाता है और हमारी जिंदगी का वक्त बहुत मुख्तसर है। तो फरमाया वल असर, कसम है ज़माने की, ज़माना इस बात पर गवाह है। लोगों, अगर तुम यकीन करना चाहते हो तो तारीख़ इंसानियत को ज़रा गौर पकड़ लो। कौम आद के साथ क्या हुआ, कौम समूद के साथ क्या हुआ, कौम सालेह के साथ क्या हुआ, कौम लूत के साथ क्या हुआ। अगर करीब के ज़माने में देखना चाहते हो तो बनी इसराइल के साथ क्या हुआ। ज़माना इस बात पर गवाह है, जिसने मनमानी की ज़िंदगी गुजारी वो तबाह हुआ और जिसने अल्लाह की फरमाबरदारी की ज़िंदगी गुजारी वही कामयाब हुआ। लोगों, हम जो बात कर रहे हैं वो इतनी पक्की बात है कि हर इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जिनकी शराइत हम आगे बयान करेंगे। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी के कुछ मियार बना रखे हैं। मसलन हम ये समझते हैं कि जिसके पास दौलत ज़्यादा वो कामयाब, जिसके पास शोहरत ज़्यादा वो कामयाब, जिसके पास जायदाद ज़्यादा वो कामयाब, जिसके पास ओहदा बड़ा वो कामयाब। शरीयत कहती है नहीं, इनमें से कोई भी कामयाब नहीं है। शरीयत की नज़र में कामयाबी का मियार ही कुछ और है। इसलिए फरमाया कि तुम तो नुकसान उठाने वाले हो। जिनको तुम कामयाबी समझते हो, कल तुम्हें पता चलेगा कि कामयाबी इसमें की, कामयाबी तो किसी और चीज़ में। सहाबा कराम में से बाज़ हज़रात ऐसे थे जो बहुत फ़कीर थे, जैसे अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि जिसने ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद देखना हो वो अबू ज़र को देखे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत फ़कीर इंसान थे। फरमाते थे कि मुझे भूख होती थी और भूख की वजह से मैं मस्जिद नबी के दरवाजे के ऊपर बेहोश होकर गिर पड़ता था। लोग समझते थे मिर्गी का दौरा है, हालांकि मैं तो भूख की वजह से बेहोश होता था। अब आप बताएं कि जो बंदा भूख की वजह से बेहोश होकर गिर पड़े वो कितना गरीब होगा। और ये वो साहबी थे जिन्होंने मुहद्दिसीन का इमाम बनना था, इमामुल मुहद्दिसीन बनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बहुत फ़कीर आदमी थे, बहुत ही फ़कीर थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने ज़कात अदा नहीं की, इसलिए कि ज़कात फ़र्ज हुई नहीं तो अदा कैसे करनी थी। न अपना घर रहने के लिए था, न पैसे थे। जब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, तुम्हारे पास महर के लिए कुछ पैसे हैं? अल्लाह के भी मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं। फरमाया कि तुम्हारे पास एक ज़िरा तो थी। ज़िरा कहते हैं शील्ड को, तलवार की लड़ाई हो तो बंदा उसके साथ बचता है उससे, कि जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास एक ज़िरा तो है। तो मैं जाओ बाज़ार में उसे बेचो
اور مہر کے پیسوں کا انتظام کرو ضروری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شیلڈ بیچی اور مہر کے پیسوں کا انتظام کیا، اور رہنے کے لیے گھر نہیں تھا تو ایک انصاری صحابی نے ان کو ادھار پہ مکان دے دیا کہ جی میرے گھر۔ تو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی جو رخصتی ہوئی وہ ادھار کے مکان میں ہوئی۔ آج کے دور میں آپ بتائیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے بندے کو دینا چاہتا ہے؟ نہ اپنا مکان ہے، نہ اپنے پاس کوئی انکم ہے، اور مہر کی رقم کے لیے بھی اپنی چیز بیچ کے وہ پیسوں کا انتظام کر رہا ہے، ایسا فقیر آدمی۔ لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ باب العلم ہے، یہ پوری امت کے اولیاء کے سردار بنے ہیں اور وہ کامیاب انسان تھے۔ آج ظاہر کی دنیا صرف مال و دولت کو کامیابی سمجھتی ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا، خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ خرد کا مطلب عقل۔ خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سن آئی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ دھوکہ ہے سرا کہ دولت کو، چمک دمک کو کامیابی سمجھنا، میں بڑا کامیاب، میرا کاروبار بڑا اچھا، میری انڈسٹری چل رہی ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، مجھے پیسے آ رہے ہیں۔ بھئی یہ کامیابی نہیں ہے، خسارے میں ہو۔ قیامت کے دن کامیابی کا معیار مختلف ہوگا۔ بہت لوگ ہوں گے جو ملینر ہوں گے، بلینر ہوں گے، اپنے اپنے شہروں کے بڑے بڑے جیولر ہوں گے، پیسوں میں کھیلتے ہوں گے، مگر قیامت کے دن ناکام ہوں گے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ تو اگر انسان خسارے میں ہے تو پھر یہ اس خسارے سے نکل کیسے سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے 4 شرطیں بتائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 شرطوں پر غور کریں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی شرط الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، کتاب کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ ان چیزوں کو ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ تو مختصر سا ہو گیا، اور مفصل یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کو پڑھنا، اور اس کے 2 درجے ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ اب اس نے صرف زبان سے پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے تھے اسامہ، تو گویا نبی علیہ السلام کے پوتے کہلائے، یوں سمجھیں، اور ان کو زید بن محمد بھی کہا، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، اتنے قریبی تھے۔ بعد میں جب وحی اتری تو پھر ان کو ان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اچھا، اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک جہاد میں کافر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ جب انہوں نے کافر کو گھیر لیا نا، اور کافر نے سمجھا کہ اب میں ان کے رحم و کرم پہ ہوں، تو اس نے اونچا کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے تلوار کا وار کیا اور اس کا سر اڑا دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب دل میں خلش سی تو آ گئی کہ میں نے ایک عمل تو کیا ہے، مجھے نبی علیہ السلام سے پوچھنا بھی چاہیے، ویٹنگ کروانی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کافر میرے ساتھ لڑ رہا تھا، جب میں نے اس کو زیر کر لیا تو اس نے جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو میں نے تو تلوار کا ایک وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً غصے سے کہا، ہلا شققت قلبہ، اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن کلمہ تیرے سامنے استغاثہ پیش کرے گا؟ وہ دل سے پڑھ رہا تھا، یہ زبان سے پڑھ رہا تھا، یہ معاملہ بندوں کا نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے زبان سے پڑھ لیا
وہ مسلمان کہا جائے گا۔ حضرت عمر اللہ نے فرمایا کرتے تھے نحن نحکم بالظواہر واللہ عالم بالسرائر، ہم تو ظاہر پہ عمل کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور اندر کا معاملہ تو اللہ کے اوپر ہے، وہ تو قیامت کے دن اللہ جانے گا اندر کا معاملہ کیا ہے، ہمارے اوپر اس کی نہیں ہے بوجھ۔ چنانچہ جس بندے نے اقرار باللسان کر لیا اس کو مسلمان کہا جائے گا، اور اگر اس نے تصدیق بالقلب بھی کر لیا تو وہ پکا مومن بن جائے گا۔ اس لیے اس کے دو درجے ہوئے، ایک ہے زبان سے اقرار کر لینا، اس سے بندہ مسلمان بن جاتا ہے، اور ایک ہے دل سے اس کی تصدیق کر لینا، اس سے بندہ مومن بن جاتا ہے، پکا مومن۔ چنانچہ کچھ اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اعرابی سے مراد دیہاتی بن گئے، اور آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان کا احسان جتانے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہا اعرابیوں نے کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ تو اسلام میں آنا الگ چیز ہے اور ایمان کا دل میں آنا ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب میں ایک موضوع باندھا ہے کہ اثبات الاسلام بغیر الایمان، کتنا عجیب ہے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، ایمان کے بغیر بندے کا اسلام، کہ مسلمان اس کو کہا جائے گا لیکن ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہی آیت پیش کی ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کا دل سے بھی اقرار کرنا ہے، دل میں کلمہ اتر جائے، صرف زبان سے الفاظ نہ ہوں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب، پرانی زبان پڑھنے کے معنی دے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اقرار باللسان پہلا قدم اور تصدیق بالقلب دوسرا قدم، ہمیں یہ دونوں قدم اٹھانے ہیں اور اپنے دل سے تصدیق کرنی ہے کہ یا اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ختم نبوت کے اوپر، ان کی شریعت کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح پھر انسان مومن کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا۔ اچھا، ایمان کے بارے میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ دو بڑے آئمہ تھے، دونوں بڑے امام تھے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک سید الفقہاء تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ اب دونوں بڑے امام ہیں، آپس میں اختلاف ہے، لیکن اگر ہم حقیقت کو سمجھیں تو اختلاف کوئی نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سید الفقہاء تھے، یعنی فقیہ تھے، قانون ان کی نظر میں رہتا تھا، تو انہوں نے جب کہا الایمان لا یزید ولا ینقص تو ان کا مقصد تھا قانونی ایمان۔ ایک بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب قانون کی نظر میں وہ مسلمان ہے، بھلے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جو مرضی کرتا پھر ہے تو مسلمان نہ۔ اس لیے اگر کوئی طوائف مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، وہ اس کی زندگی گناہوں میں گزری، یہ الگ چیز ہے، لیکن ایمان تو ہے نا اس کے اندر، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایمان ہی نہیں اس کے پاس۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ کی نظر تھی قانونی ایمان پہ۔ وہ قانونی ایمان ایک ہوتا ہے، چاہے بندہ نیکی کرے یا گناہ کرے، ایمان اپنی جگہ پہ ہے۔